دوستو دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، لیکن ٹرین کا انتظار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اسکرین پر ٹرین کی ارائیول کا ٹائم دیکھ سکے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ اس سے ہماری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ 2006 میں امریکہ کے ایک شخص نے ٹرین سگنل چیک کرنے کے بجائے اپنے کانوں سے ہی ٹرین کی آواز سننے کا فیصلہ کیا اور ٹرین کی پٹری پر لیٹ گیا۔ ٹرین کی پٹری پر کان لگا کر ٹرین کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ انفارچونیٹلی ایک ایکسپریس ٹرین فل سپیڈ سے آئی اور اسے ہیٹ دیا۔ جلد بازی میں تجربے کرنے والے اکثر بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، شارک۔ دوستوں شارک سمندر کی سب سے خطرناک ریچھ میں سے ایک ہے۔ ہر سال سینکڑوں لوگ اس کا شکار کرتے ہیں، لیکن اگر بندہ شارک کے پاس جا کر سیلفی لینے کی کوشش کرے۔ فلوریڈا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے سمندر کے پاس آیا تھا۔ جب اس نے سمندر میں سوئمنگ کرنا شروع کیا تو اس کو ایک شارک نظر آیا اور وہ اس سے بھاگنے کے بجائے اس کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کیا۔ اس دوران شارک نے اس پر اٹیک کر دیا۔ شارک نے اس کو پکڑ لیا اور بری طرح ڈیمیج کیا۔ لوکل لائف گارڈ نے بچانے کی بہت کوشش کی۔ جب اس کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ نمبر 4، ایئر بیگ۔ دوستو 2003 میں ایک فارمر کو مکھیوں کا چھتا نظر آیا۔ ہر عام شخص کی طرح یہ بھی جانتا تھا کہ شہد کو نکالنے کے لیے دھوئیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پلاسٹک بیگ کو سر کے اوپر پہنا اور گردن سے ایرٹیٹ کر دیا تاکہ وہ دھوئیں سے بھی بچ سکے اور مکھیاں بھی اسے ڈنک نہ مارے۔ لیکن اس پلان میں وہ یہ بات بھول گیا کہ شہد اتارنے کے ساتھ ساتھ سانس بھی لینی تھی۔ چھتی کے نیچے آگ جلا کر اس بیگ کو پہننے کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ نمبر 3، جیٹ سکل۔ دوستو جیٹ سکل ایک بہت ہی کول وائر سپورٹ ہے۔ اگر آپ سمندر علاقے میں رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اسے ضرور ٹرائی کیا ہوگا۔ یہ وائر جیٹ بہت تیزی کے ساتھ سمندر میں چلا جاتا ہے اور کبھی کبھار بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیلپ ہو کر گر جاتا ہے۔ جو بھی اسی بوٹ کو ٹرائی کرتا ہے وہ لائف جیکٹ ضرور پہنتا ہے۔ لیکن اگست 2016 میں عفنان نامی ایک شخص نے اس بائک کو خریدا اور سیدھا سمندر میں چلا گیا۔ پرابلم یہ تھی کہ عفنان نے لائف جیکٹ نہیں پہنی تھی اور اسے سوئمنگ کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب وہ یہ بائک لے کر تھوڑا دور لے کے گیا تو اسے بائک نے گرا دیا اور عفنان پانی میں گر گیا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا تو وہ ڈوب گیا۔ نمبر 2، پائلٹس۔ دوستو پائلٹس ایسے سکلز کرتے ہیں، ایسے پلین سٹینڈ کرتے ہیں کہ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہر ملک کی اپنی پائلٹس ہوتی ہے۔ 2006 میں ایک امریکن پائلٹ ٹریننگ کے لیے گئے تھے تو اس نے سیفٹی ریگولیشن کو چھوڑ کر جیٹ سے سٹینڈ پرفارم کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ 260 فٹ بلندی پر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے سٹینڈ کرنے کی کوشش کی اس سے جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور وہ مرے گئے۔ نمبر 1، فلمی سٹینڈ۔ دوستو جب بھی کوئی ٹرین کسی بائی پاس سے گزرتی ہے تو اس کے لیے روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس کا ایکسپیرینس کیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ ریل کے آنے سے پہلے ہی روڈ کو بند کر دیتی ہے اور اس کے لیے بہت ہی ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگ صبر کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوتے۔ 2019 میں ایک ان نون شخص بائی پاس ٹرین سے گزرنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ ٹرین کافی بڑے سائز کی تھی اور اس شخص سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ایک فلم کی سین کی طرح چلتے ٹرین سے اسے پار کرنے کا فیصلہ کی۔ اس کی بیوقوفی حرکت کی وجہ سے وہ ٹرین کے نیچے آ گیا اور وہ اپنی جان کو گنوا بیٹھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ اس سے ہماری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔